اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فالسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا الممجد بشیرنا المصدق نذیرنا المؤید المصطفى الامجد والمحمود الاحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. حتى رفواكم بالصلاة على محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. دین اسلام کے اندر پروردگار عالم کا ایک ایسا حکم ہے کہ جس کو شاید ہر مسلمان ماننے کے لیے تیار نہ ہو. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر مسلمان اس کے لیے آمادہ ہو، اس کے لیے تیار ہو، اس کے لیے وہ اپنے آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو. بہت سادہ سا حکم ہے، دکھنے میں بہت سادہ لگتا ہے لیکن حقیقت سے بھرپور ہے. ایسا حکم جس کی ہم سب کو ضرورت ہے لیکن اس کو ماننے کے لیے شاید کبھی کبھار میں تیار نہیں ہوتا. یہ حکم پروردگار عالم نے سورہ ذاریات قرآن مجید کا 51واں سورہ ہے اور آیت کا نشان ہے 55. چیپٹر 51 ورس نمبر 55 سورہ الذاریات. وہاں پر اعلان رب العزت ہوتا ہے اور پروردگار عالم مخاطب کس سے کرتے ہیں؟ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. اے میرے حبیب یاد کراؤ، وذکر یادی دلاؤ، ریمائنڈ، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. کیونکہ یاد دلانا جو ہے، ریمائنڈ کرنا یا کروانا جو ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ مومنوں کے لیے فائدہ ہے. ریمائنڈ کرانا، یاد دلانا، یہ دین کا حکم ہے. اس لیے میں نے کیوں کہا کہ کبھی کبھار ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن خدا اپنی مخلوق کو جانتا ہے، خدا اپنے بندے کو جانتا ہے. خدا جانتا ہے کہ حضرت انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں ایک کمزوری کے ساتھ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے اور کمزوری کا نام ہے نسیان، بھول جانا. ویسے اگر دیکھا جائے تو ہم جتنی مجلسیں سال میں کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کیا وہ مجلسیں ہمیں یاد رہتی ہے؟ نہیں یاد رہتی. اسی لیے تو مجلسیں ہوتی ہے تاکہ بار بار ذکر کیا جائے، بار بار یاد دلایا جائے. یہ دین کا ایک حکم ہے کیونکہ حضرت انسان کی ایک کمزوری یہ ہے کہ وہ باتوں کو بھول جاتا ہے. آج جس پہ بات کرنا ہے ایک ایسی بات ہے کہ پچھلے سال بھی ہم نے یہی سے پڑھی تھی، لیکن کیا کرے، مجمع الگ ہے، جگہ الگ ہے اور موضوع کے مطابق اس بات کی آج بہت ضرورت ہے. اس لیے آج ہم ریمائنڈ کروائیں گے. کچھ حضرات کو کچھ یاد آ جائے گا لیکن ویسے جیسے آپ نے بولا کس کو مجلس سے یاد رہتی ہے، کسی کو یاد نہیں رہتی.
تو ہم نے جو پڑھ لی ہے مجلس اس کو واپس پڑھنے دیجئے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ہاں دیکھیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ہمیں ایک حکم دیا ہے. ارشاد رب العزت ہوتا ہے, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو آیت میں نے آج پڑھی, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ بقرہ کی آیت 281, چیپٹر 2 ورس نمبر 281. اعلان رب العزت ہوا, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. اے مسلمانوں اس دین سے ڈرو جس دین میں تمہیں اللہ کی طرف واپس پلٹایا جائے گا, اللہ کی طرف واپس لے جایا جائے گا. ثم توفی کل نفس ما کسبت, جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے تو جس نفس نے جو بھی کام کیا تھا اس کا صلہ, اس کی جزا, اس کا اثر, اس کا ثواب جو ہے, ثم توفی کل نفس ما کسبت, ہر نفس نے جو بھی کام کیا ہوگا اس کا اجر اسے دیا جائے گا. وہم لا یظلمون, اور کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. سوال, پروردگار عالم نے جب کہا کہ واتقوا یوما, اے مسلمانوں اس دین سے ڈرو, اس کا خوف پیدا کرو. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میرے اور آپ کے معاشرے میں اس قیامت کے دین کی بات کتنی ہوتی ہے؟ قرآن مجید میں خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس دین سے ڈرو. اس دین کی جب آپ بات آتی ہے تو ہمارے ہاں تو بہت کم ہوتی ہے بات. کیوں کہ ہم عادی ہیں اس بات کے, روکو مت, جانے دو. کچھ دلیلیں آپ کو دیتے ہیں کہ اس پہ ہم بات کرتے ہی نہیں, نہ لوگ کرنے کے لیے تیار ہے. کل میں نے ایک آیت پڑھی تھی, سورہ زمر, قرآن مجید کا 39واں سورہ, آیت کا نشان تھا 39 وہاں پر خداوند کریم نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا تھا, اے میرے حبیب کہہ دیجئے, قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے میرے حبیب اپنی قوم کو کہہ دیجئے کہ میں آپ کا نبی, میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی تو اس دین سے میں ڈرتا ہوں کہ جس دین عذاب دردناک ہوگا. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. خدا نے ہم کو کہا کہ ڈرو اس دین سے, نبی کو بھی کہا کہ میں ڈرتا ہوں, کہہ دیجئے. اور آگے لے چلتے, اسی اہل بیت کے خاندان میں ان کے اقوال کو دیکھیے, فرامین کو دیکھیے. احادیث تو ایک طرف, قرآن مجید نے گواہی دی ہے. قرآن مجید میں کئی جگہ پر اہل بیت علیہ السلام کے واقعات ہیں. ان میں سے ایک واقعہ ہمارے نام کا جو سورہ ہے نا, چیپٹر 76, جس کے 2 نام ہیں, سورہ دہر اور سورہ انسان. شاباش, صلو علی محمد وعلی محمد. اس سورہ انسان کی نمبر 6, 7, 8, 9, 10 آیتیں کو دیکھیے. وہاں پر کیا اعلان ہوتا ہے؟ پروردگار عالم نے کہا یہ وہ لوگ ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا ویتیما واسیرا. اس کے بعد یہ کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم جو بھی کھلاتے ہیں اللہ کے لیے. کل موضوع کیا تھا نوجوان؟ ریا. کھانا بھی جو کھلاتے ہیں کس کے لیے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تم سے نہ جزا چاہتے ہیں, نہ تھینک یو, نہ شکریہ. ہم کھلاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے. اس کے بعد والی آیت کیا ہے؟ انا نخافو من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. بے شک ہم اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں. یہ کس کا واقعہ ہے بھائی؟ نوجوان, کس کا واقعہ ہے؟
یہی ہمیں سمجھایا گیا ہے نا کہ اہل بیت کے خاندان کا واقعہ ہے جہاں پر روزہ رکھا جاتا ہے، فاقے ہے، مسکین یتیم اسیر کو روٹیاں دی جاتی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں انا، ہم سب بے شک، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، خاص طور پر وہ دن کہ جو خطرناک دن ہوگا، اور ہمیں کہا گیا کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو جا، فری ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، وہاں ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہے، روکو مت، جانے دو، اے مسلمان بیدار ہو جا، ویک اپ، جارتی جائے گا تیارتی سوار۔ یہ قرآن مجید کی اتنی آیتیں کس کے لیے؟ اور آگے بڑھیے، صبح شام مسلمان حضرات نماز پڑھتا ہے نا، نماز میں ایک ایسا سورہ ہے جو 10 مرتبہ کم سے کم بندے خدا اس کی تلاوت کرتا ہے۔ کون سا سورہ؟ سورہ الحمد۔ اس کی چوتھی آیت کون سی ہے نوجوان؟ یہ آپ کہاں جوان ہے؟ یہ جوان ہے، بولیے۔ نہیں بھائی، یہ چوتھی آیت نہیں ہے۔ مالک یوم الدین۔ ہر روز اے بندے خدا، صبح شام تو پڑھتا ہے کہ وہ کون ہے؟ مالک یوم الدین، اجر دینے کا، دین کا مالک وہ ہے۔ صبح شام مسلمان کو کہا جاتا ہے اس دن کے لیے تیاری کر لینا۔ اس دن کا مالک اگر کوئی ہے تو کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس دن کی تیاری، اس دن کو ڈرنے سے ہمیں کہا گیا۔ یہ جو آیت ہے نا، چیپٹر 2 ورس نمبر 281، یہ ہم نے بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے اقوال ہے، کچھ ایسی احادیث ہے کہ جس میں ہمیں ملتا ہے کہ قرآن مجید کی سب سے آخر میں ربی پر نازل ہونے والی اگر کوئی آیت ہے تو یہ والی ہے 281۔ ہاں بے شک دوسرے اقوال ہیں ہمارے پاس، کچھ مثالیں دے دوں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے تو شاید آپ جواب دو گے سورہ مائدہ کی 3 آیت، کسی کو یاد ہے؟ شاباش، الیوم اکملت لکم، یہ ہے ہمارے پاس بات کہ یہ شاید سب سے آخری آیتوں میں سے نازل ہونے والی آیت ہے۔ کسی اور کو پوچھیں گے تو شاید جواب آئے گا کہ نہیں، 3 آیت نہیں، اسی سورہ مائدہ کی 67ویں آیت، چیپٹر 5 ورس نمبر 67۔ کون سی آیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آیہ بلغ، ہو سکتا ہے یہ سب سے آخری آیت ہو۔ کوئی آپ کو کہے گا جواب میں کہ ہم نے یہ لکھا ہے، ہم نے یہ پڑھا ہے، ہم نے یہ سنا ہے کہ آخر میں آیت نازل ہونے والی نبی پر وہ ہے کہ جب غدیر خم میں کسی نے عذاب کا سوال کر لیا تو وہاں پر ایک آیت نازل ہوئی سورہ معارج کی چیپٹر 70 ورس نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع۔ سب روایتیں اپنی جگہ پر، ان میں یہ بھی اگر مان لیا جائے کہ سب سے آخری آیت ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی، سب سے آخری ہونے والی آیت ہمارے نبی پر اگر اس کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کی 6236 آیت کے بعد، 6235 آیت کے بعد یہ والی آیت ہمارے نبی پہ نازل ہوئی، جس کا خلاصہ ہمارے سامنے یوں واضح ہوا کہ خدا نے اپنے نبی کو کہہ دیا، اے میرے حبیب میں نے سب نازل کر لیا، نماز کے احکام، روزے کے احکام، حج کے احکام، خمس کے احکام، لوگوں کے احکام، میرے احکام، سب نازل کر لیا۔ اب آخری آیت نازل کرنے والا ہوں، اور یہ ہے کہ اپنی قوم کو کہہ دے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اے مسلمانوں اس دن کی تیاری کرو، اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں اللہ کی بارگاہ میں واپس پلٹنا ہے۔ تو یہ بات کتنی مہم ہو چکی، یہ بات کتنی وزن والی ہو چکی کہ قیامت کے دن کی تیاری کرو، لیکن کوئی کرانے والا ہو تو ہونا، کوئی اس کی بات کرے تو ہونا۔ اب تیاریاں بہت ہے،
لیکن میں نے کہا یہ ایک ریمائنڈر ہے، آج وہی بات آئے گی۔ اب قیامت کے دن جواب آپ نے بہت سنے ہوں گے، کون سی چیز سب سے زیادہ کام آئے گی؟ تو جواب دے گا تو کون دے گا؟ جو تیاریاں کروا رہا ہے۔ کون کروا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اسے اگر پوچھا جائے اے میرے معبود تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو، تو ہم کیا لے کے آئے، کیا کر کے آئے؟ کون سی ایسی تیاری ہے جس کو ہم تیار آمادہ کر کے تیری بارگاہ میں آئے؟ کیونکہ تو نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم نہیں آئیں گے، ہمیں لایا جائے گا۔ کوئی جانے کے لیے ہے تیار؟ کسی کو نہیں جانا، اس لیے خدا نے کہا تمہیں لے جایا جائے گا۔ اے میرے اللہ، کیا کرے؟ کون سی چیز کام آئے گی؟ ارشاد رب العزت ہوا، جواب آیا۔ چیپٹر 5 ورس نمبر 119 سورہ مائدہ کے 119ویں آیت، اعلان رب العزت ہوا، اور اعلان میں بھی اللہ نے خود کا نام بھی ڈال دیا۔ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے، قال اللہ، خدا قیامت کے دن کہے گا، ھذا یوم، یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو اپنی سچائی کام آئے گی۔ یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو اپنی سچائی کام آئے گی۔ ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے سے نہر جاری ہوگی، ہمیشگی ان کی ہوگی، خالدین فیہا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جس سے اللہ راضی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو خدا سے راضی۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ لفظ منہاج بھائی کامیابی آپ کو کچھ کہہ رہا ہے؟ پورا اشرا تھا پچھلے سال کا، سکسیس، کامیابی، اس میں یہ بات آئی تھی، فوز عظیم۔ اے مسلمان، خدا نے کہا اس دن کے لیے تیاری کر، اور اسی خدا نے کہا یہ دن اگر کوئی کام آنے والی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے سچائی، صداقت، صدق۔ لیکن افسوس کی بات کیا ہے کہ ہم نے سچائی کو منحصر کر دیا، محدود کر دیا سچی بات کرنے میں فقط، کہ بس سچا بولنا ہے، بات سچی کرنی ہے۔ بے شک یہ بھی اس دین کا ایک حصہ ہے۔ بہت سی روایت ہے، پہلی سنیے ہمارے اور آپ کے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کہا، غور سے سنیے گا، تعلموا الصدق قبل الحدیث، تعلموا الصدق قبل الحدیث۔ دو ترجمے ہو سکتے۔ اے مسلمان، پہلے سچائی کو سیکھ لے، پھر جا کے بات کرنا۔ تعلموا الصدق، سچائی کو پہچان لے، سچائی کو سیکھ لے، پھر جا کے حدیث، بات کرنا۔ اور دوسرا ترجمہ کیا ہوگا؟ کیونکہ بات کی بات آئی ہے تو ہمارے پانچویں امام کہہ رہے تعلموا الصدق قبل الحدیث، اے مسلمان پہلے سچ بولنا سیکھ بولنے سے پہلے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے بندہ سچ بولنا سیکھے پھر جا کے بولے؟ اس کی ایک مثال ہے، یہ اپنی طرف سے بنا رہا ہوں، پانچویں امام نے نہیں دیے۔ سنیے، ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ وہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، ایسے نادان معصوم بچے، وہ بولنا سیکھتے ہیں، کب سے سیکھتے ہیں؟ کب سے سیکھتے بھائی؟ 3 سال کا، 4 سال کا، کوئی دیر سے، کوئی جلدی، چھوٹے بچے۔ امام نے کیا کہا؟ سچ بولنا سیکھ بولنے سے پہلے۔ تو یہ چھوٹی سی مثال ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہے، آپ کے گھر میں نہ پائی جاتی ہو تو ہمارے یہاں بہت پائی جاتی ہے۔ کوئی گھر پہ آتا ہے، دق الباب کرتا ہے، بچہ آتا ہے، کوئی آیا ہے، اندر جاتا ہے، باپ کو کہتا ہے فلاں شخص آیا ہے۔
شیخ معیز آیا ہے. باپ نے سنا شیخ معیز، او شیخ معیز تو وہ ہے جس کو ہمیں 50,000 روپیہ دینے کے ہیں. کہا جا کے کہہ دے پپا گھر میں نہیں ہے. بچہ آتا ہے سامنے والے کو کیا کہتا ہے؟ پپا نے کہا ہے کہ پپا گھر میں نہیں ہے. دیکھا یہ بچہ پہلے سچ بولتا ہے پھر بولتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. ہاں سچ بولنا پہلے سیکھ، اس کے بعد بولنا سیکھ. یہ دین کا حصہ ہے. لیکن سچائی فقط بولنے یا بات کرنے تک نہیں. ہمارے سچے امام جعفر الصادق علیہ السلام کہ فرمان کیا ہے، مضمون آپ نے سنا ہے نا کہ چچے امام نے کہا ہمارے ماننے والوں کی لمبی لمبی نمازیں کو مت دیکھو، ان کے حج کو مت دیکھو، ان کے عمرہ کو مت دیکھو، رات کو لمبی لمبی نماز تہجد کو مت دیکھو، اس سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارا ہے. جا کر 2 چیزیں فقط دیکھو، ایک دیکھو الصدق فی الحدیث، اور دوسری بات دیکھو کیا آپ کو نہیں پتا جی؟ امانات، اداء الامانہ. یہ ہمارے شیعہ ہے. سچا کتنا بولتا ہے اور امانت کو ادا کرتا ہے. تو سچ بولنا بہت ضروری ہے. لیکن ہمارا آج کا موضوع سچ بولنا نہیں، آج کا موضوع ہے کیا؟ سچائی. کل ریا کی بات ہوئی تھی نا. سچائی. نبی نے، خدا نے ہمارے سامنے، نبی کے لقب 2 تھے سب سے مشہور. کیا تھا؟ صادق اور امین. سچا انسان تھا ہمارا نبی. اس کے علاوہ لوگ اسے امانت دار، امین مانتے تھے. انصاف سے بتائیے آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ مسلمانوں کے اندر سچائی کہاں ہے؟ جن کے نبی کا لقب صادق ہو، امین ہو، آج کا مسلمان کتنا سچا ہے؟ سچ بولنے کی بات نہیں ہو رہی. حدیثیں سنیے. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم نے کہا علیکم بالصدق فإن الصدق باب من ابواب الجنہ. اے مسلمانوں سچائی کو پکڑ لو، کیونکہ سچائی ایک ایسا دروازہ ہے جو جنت کے دروازوں کا ایک دروازہ ہے. یا یوں سمجھ لیجئے کہ جنت کے جتنے دروازے ہیں اس میں ایک دروازے کا نام ہے سچائی. نبی نے یہاں کچھ ایسا کہا کہ سچا بولو؟ نہیں. نبی نے بات کس کی؟ سچائی. سچا بولنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، خود نفس نفیس سچائی کی بات ہو رہی ہے. اور خدا نے کیا کہا تھا؟ آج کا دن سچے لوگوں کو اگر کوئی کام آئے گی بات تو وہ ان کی سچائی ہوگی. اے مسلمان تو اپنے آپ اپنے اندر میں دیکھ لے تو کتنا سچا ہے. مولائے کائنات کا نام آتا ہے تو نعرہ لگاتا ہے اسی مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. مولائے کائنات نے کہا الصدق لباس الدین، الصدق لباس الدین. سچائی جو ہے وہ دین کا قمیص ہے، لباس ہے، پوشاک ہے. مطلب اے مسلمان تیرے اندر اگر سچائی باقی نہیں رہی تو دین کا نام و نشان نہیں. الصدق لباس الدین. دوسرا قول مولا کا یہ بھی ہے الصدق رأس الایمان و زین الانسان. سچائی جو ہے نا وہ انسان کی زینت ہے اور ایمان کا سر ہے. سچائی کیا ہے؟ ایمان کا سر. ہمارے اندر، میرے اندر سچائی کتنی ہے؟ نبی کریم نے ہمارے سامنے سچائی کو پیش کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آئے قرآن کی طرف. پہلا مثال سورہ مریم 19واں سورہ
54ویں آیت چیپٹر 19 ورس نمبر 54. اعلان رب العزت ہوا کہا کس کو کہہ رہے؟ جو صادق الامین ہے. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اے میرے حبیب کتاب کے اندر اس کا تذکرہ ضرور کرنا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اسماعیل کو یاد کرنا اور رکھنا. اسماعیل کون تھے؟ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ اپنے وعدوں میں سچے تھے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، ہمارے رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. آگے بڑھیے، یہی سورہ مریم چیپٹر 19 ورس نمبر 56، 56ویں آیت 19واں سورہ. وہاں پر اعلان رب العزت نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے میرے حبیب ادریس نبی علیہ السلام کو مت بھولنا. کیوں؟ ادریس کون تھے؟ نبی تو تھے لیکن صدیق تھے، سچائی کا نفس نفیس مجسمہ تھے. سچا بولنے کی بات نہیں، سچائی کو لانے کی بات ہے. اب جب سچائی کی بات ہوتی ہے تو ہم سب دیکھ لیں سچائی کس کو کہتے ہیں. میں کتنا سچا ہوں، کس حد تک میں اپنی زندگی میں سچائی لانا چاہتا ہوں، جو بھی کرتا ہوں اس کے اندر سچائی ہے یا نہیں. اخلاص الگ چیز ہے، ریا الگ چیز ہے. یہ سچائی جو ہے وہ مجھے دیکھنا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب کہا کہ اس دن سب سے کام آنے والی چیز اگر کوئی ہوگی سچوں لوگوں کو تو وہ کیا ہوگی؟ ان کی سچائی ہوگی. یعنی مسلمان جو ہے وہ ایک سچائی کا پتلا ہونا چاہیے. خداوند کریم نے سچے لوگوں کا تذکرہ بہت کیا ہے قرآن مجید میں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ سچے حضرات خداوند کریم نے کہا ہے. ہمارا سب کا دعویٰ نا میرا دین سچا، میرا خدا سچا، میرے نبی سچے، میری کتاب سچی. کبھی کسی نے یہ پوچھا میں کتنا سچا ہوں؟ حالانکہ خدا نے کہہ دیا ہے میں یہ دعویٰ تو کرتا ہوں کہ میں مومن ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، سچا مسلمان ہوں. اور وہاں پر خداوند کریم سورہ زمر قرآن مجید کا 39واں سورہ کا نشان ہے 39 وہاں پر اعلان رب العزت ہوا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. ارے جو سچائی کے ساتھ آیا اور اسی سچائی پہ سچا ثابت ہوا وہ متقی لوگ ہیں. یہ ہے متقی لوگ، یہ ہے پرہیزگار لوگ. میں جو بھی اپنی زندگی میں کرتا ہوں فقط سچ بولنے کی بات نہیں. میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں، یہ باتیں ہم نے کی ہے ساتھ میں مل کر. چلو آج نوا خان کی باری. ریحان ہے نام؟ ہاں منہال. منہال شادی ہو گئی ہے؟ ہو گئی ہے. منہال اتنا بتا دیجیے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اچھے کپڑے، اچھے بال، ہاں اچھا عطر، اچھی انگوٹھی کب تیار کب ہوئے؟ سب سے بہتر کون سا موقع آپ کی زندگی میں؟ وہ منہال کب؟ شادی کے ٹائم نا. ہم سب کا یہی حال ہے. شادی جب ہونے آتی ہے تو بندہ دلہا ہو یا دلہن وہ عین موقع ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو سب سے خوبصورت بننے کی کوشش کرتا ہے یا کرتی ہے یا سجاتا ہے. اے مسلمان تجھے اپنی زندگی میں کس زیورات سے سجنا ہے؟ شادی میں کیا پہنا تھا منہال؟ کرتا. کون سا کرتا پہنو گے شادی میں؟ کون سے زیورات لوں گے؟ عورتوں کے لیے کون سا شرارہ گھڑارہ پتہ نہیں جو بھی ہماری ماں بہنیں پہنتی ہے. پانچویں امام محمد باقر
پانچویں امام ارشاد فرماتے اور کہتے ہیں مسلمان تزینوا للہ عز وجل بالصدق فی الاعمال، اے مسلمانوں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے اپنے آپ کو سجاؤ۔ کس سے؟ کیا زیور پہننا ہے، کیا کپڑے پہننے ہیں، کون سے شرارے گھرارے پہننے ہیں، کون سا کرتا قمیص شلوار پہننی ہے۔ پانچویں امام نے کہا بالصدق فی الاعمال، اپنے عمل میں سچائی کو پیدا کرو۔ اپنے عمل میں سچائی پیدا کرو۔ اخلاص الگ چیز ہے، ریا الگ چیز ہے۔ اپنے کام میں سچائی کو لاؤ، دنیا کو بتا دو کہ میرا ہر کام سچا کام ہے۔ یہ آسان بات نہیں۔ قیامت کے دن کی تیاری کرنا ہے۔ ہمارے گجراتی میں بھی کہتے ہیں لیکن اردو میں بھی کہتے ہوگے کہ اے مسلمان ایسا نہ ہو کہ تو نام کا مسلمان ہو، کام کا مسلمان بن جا۔ آج مسلمانوں پہ انگلیاں اٹھ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ سچائی باقی نہیں رہی، کسی کو بھروسہ ہی نہیں رہا۔ بات سچا بولنے کی نہیں، کردار کی، اعمال کی، رویے کی۔ دین میرا سچا، خدا میرا سچا، کتاب میری سچی، نبی میرا سچا، اہل بیت علیہ السلام سب صدیقین، لیکن میں سچائی کی طرف میں نے غور ہی نہیں لگایا، میں نے غور ہی نہیں کیا۔ ارے بندہ تجھے سچائی دیکھنی ہے، آ قرآن کی طرف۔ پروردگار عالم نے سورہ حجرات، قرآن مجید کا 49واں سورہ چیپٹر 49 آیت کا نشان ہے 15، وہاں پر اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون، مومن حضرات فقط یہ لوگ ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ وہ مومن ہے ہی نہیں۔ مومن حضرات فقط و فقط وہ ہے کہ جو اللہ پہ ایمان لایا، اس کے رسول پہ ایمان لایا، ثم لم یرتابوا، کبھی بھی اس کو شک نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں، وہ ہوتے مومن۔ اور کیا کرتے مومن حضرات؟ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے مال سے، اپنے نفس سے، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، پھر خدا نے کیا سند دے دی؟ اولئک هم الصادقون، یہ ہیں سچے لوگ۔ اب سچائی فقط لوگوں کے سامنے برتنے کی ہے، فقط لوگوں کے سامنے۔ اے خدا کے بندے، تجھے سچائی اگر ڈھونڈنی ہے، تلاش کرنی ہے تو تیرے اندر تلاش کر، تب پتہ چلے گا کہ میں کتنا سچا انسان ہوں، میں کتنا سچا مسلمان ہوں۔ سوچئے گا آج کی رات نیند کرنے سے پہلے، سوچئے گا میں کتنا سچا مومن ہوں۔ دو حدیثیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حدیث ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی، ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ مولا کائنات نے کہا احسن الحیاء، احسن الحیاء حیاؤک من نفسک۔ حیا کو سمجھتے ہو نوجوان؟ شرم۔ تیرا نام کیا ہے بھائی؟ عباس۔ احسن الحیاء عباس۔ سب سے بہترین شرم و حیا اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ احسن الحیاء حیاؤک من نفسک۔ سب سے بہترین حیا، شرم وہ ہے کہ بندے کو اپنے آپ سے شرم آئے۔ میرا یہ حال ہے،
مجھے تو یہی لگتا ہے گجراتی کہ ہوں تو دودھ نو دھوئے لو چھو، اور اگر رسول کریم کی کوئی اور دوسری بیٹی ہوتی تو اس کا دوسرا داماد میں ہوتا۔ ایک فاطمہ علیہ السلام تھے، ان کو شوہر اگر کوئی ملا تو امام علی جیسا، لیکن ہائے افسوس رسول کریم کی اگر کوئی دوسری بیٹی ہوتی تو میں دوسرا داماد ہوتا۔ اے بندے خدا، کبھی تجھے اپنے آپ سے شرم آتی ہے؟ اتنی سچائی تیرے اندر ہے، اور یہ اپنے آپ سے شرمانا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، کیسے کر رہا ہوں، کس طرح سے بول رہا ہوں، آج یہ ہو گیا، آج یہ بول دیا، آج یہ کر لیا، آج وہاں چلا گیا۔ رات کو گھر آتے وقت کبھی خیال آتا ہے کہ ہائے آج کیا بک دیا، آج کیا بول دیا، آج کیا کر لیا؟ کبھی شرم اپنے آپ سے آتی ہے؟ اگر نہیں آتی ہے تو بہت تکلیف میں وہ۔ اگر شرم نہیں آتی، کیوں؟ کیونکہ سچائی نہیں۔ آئیے دوسرا قول مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا، مولا کائنات نے کہا حیاء الرجل من نفسہ ثمرۃ الایمان، بندے کو جب اپنے آپ سے شرم آتی ہے تو یہ ایسے ہی نہیں، وہ اس کے ایمان کا پھل ہوتا ہے۔ جب بندے کا ایمان پختہ، تازہ، مضبوط ہوتا ہے، تب بندے کے اندر یہ صلاحیت آ جاتی ہے کہ کیا؟ اس کو اپنے آپ سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے اتنے دعوے کہ میرے جیسا تو کوئی نہیں۔ کل آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی تھی، واپس پڑھ ہی دیتا ہوں، برکت ہے نا، یاد دہانا ہے، فائدہ ہے۔ مولا نے کیا کہا تھا؟ رضاک عن نفسک فساد عقلک، اے خدا کے بندے جب تو اپنے آپ سے راضی ہو جا تو سمجھ لینا یہاں عقل میں کوئی فساد ہے، گڑبڑ ہے۔ اتنی سچائی میں کب پیدا کروں گا؟ اور یہ بات خداوند کریم نے قرآن مجید میں نازل کر لی ہے۔ عجیب ہے، عجیب اتفاق ہے نا، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، خدا نے تیاری کا حکم دیا، اسی خدا نے کہا کہ اس دن اگر کوئی کام آئے گی چیز تو کیا؟ سچائی۔ اور یہ سورہ کا نام ہے قیامہ۔ کون سا سورہ ہے یاد ہے قاری صاحب؟ 75واں سورہ ہے، چیپٹر 75، اور آیت کا نشان ہے 14 اور 15۔ آپ کو پتہ ہے ایک لطیفہ، میں جب چھوٹا تھا تو مجھے سنایا جاتا تھا، آپ نے بھی کہیں سنا ہوگا علماء کرام سے، کہا جب بندہ اتنا جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ وہاں بھی جھوٹ چلے گا، کیونکہ یہاں تو سب اندھے ہیں، جس کو بھی شیشے میں اتارنا ہو وہاں بھی وہی کرے گا۔ کہا ایک دن کا واقعہ ہے، کہا ایک شخص کو دفنایا گیا، یوں سمجھ لیجیے شیخ معیز، دفنا دیا اس کو۔ کچھ دنوں کے بعد منکر نکیر آئے، آجا بیٹا، احسن، صلو علی محمد وعلی محمد، شاباش، تھینک یو۔ منکر نکیر آئے، شیخ معیز نے توجہ دی، پتہ چلا منکر نکیر، پوچھا بھائی کون ہو؟ کہا منکر نکیر۔ کہا کیا کرنے آئے ہو؟ سوال جواب کرنے کے لیے۔ ارے آپ سے پہلے 2 یہاں سے گزرے تھے، وہ کون تھے؟ آپ سے پہلے 2 گزر گئے ہیں، یہ قبر میں بھی شیخ معیز جھوٹ ہی بولے گا، شاید وہاں بھی گزر جائے گا سب۔ خدا نے کہہ دیا 75:14-15، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل الانسان علی نفسہ بصیرا ولو القی معذیرا، بے شک حضرت انسان خوب جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے، ولو القی معذیرا، چاہے وہ کتنے بہانے بنائے، خود اندر سے جانتا ہے کہ وہ کتنا سچا آدمی یا سچا مسلمان ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔
اے مسلمان، سب کو جنت میں جانا ہے، لیکن سچائی جو ہے وہی ہم کو جنت میں لے جائے گی۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم نے کہا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر والبر یہدی الی الجنہ۔ اے مسلمانوں، سچائی کو پکڑ لو، کیونکہ سچائی وہ چیز ہے جو تمہیں نیکی کے کام کی طرف لے جائے گی، اور نیکی کا وہ کام ہوتا ہے کہ جو بندے کو جنت تک لے جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ مسلمان، یہ سچائی بیدار ہو جا، ویک اپ۔ تو سچا کتنا ہے اپنے ہر کام کے اندر، اپنے ہر کام کے اندر تو دیکھ لے تیری نیت کیا ہوتی ہے، تیری نیت میں سچائی کتنی ہوتی ہے۔ واپس کہتا ہوں، ریا الگ، اخلاص الگ، یہ ہے سچائی۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں، کسی کو کم ثابت کرنے کے لیے نہیں، کسی کو دل میں رنجش پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ چلے ایسے ہی بدل دیتا ہوں کہ کسی کو سوال بھی نہیں کروں گا، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، اب جتنے بھی یہاں آئے ہو، ایک لمحے کے لیے، چھوٹے سے لمحے کے لیے، وہ کہاں گیا نعرہ والا؟ سب کو جگا دے، جاگو جاگو والا کہاں ہے؟ کوئی اور لگا دو تاکہ سب جاگ جائے، بہت بات عمدہ آنے والی ہے۔ اب بس تو لگا وہ جاگو جاگو والا، وہ نعرہ، جاگو جاگو جواب دینا ہے۔ احسنت، جاگو جاگو جواب دینا ہے۔ احسنت۔ یا علی، اب انصاف کے ساتھ ہر کوئی تھوڑے سے لمحے کے لیے اپنے آپ سے پوچھ لے، سچائی کی بات ہو رہی ہے، تو اپنے آپ سے آج پوچھ لے، تو آج اس مجلس میں آیا کیوں ہے؟ اپنے آپ سے پوچھ لے، کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہے، یا مولانا کا چشمہ دیکھنے کے لیے آیا ہے؟ کیونکہ مولانا ہر مجلس میں الگ چشمہ پہنتے ہیں، تو آج بھی جاؤں شاید کوئی اور چشمہ دکھنے میں، تو کس لیے آیا ہے؟ کچھ اور بولنا نہیں چاہتا زیادہ، تیری سچائی کتنی ہے؟ کو تو خدا کو الو بنائے گا کہ میں مجلس میں گیا تھا، خدا تو کہہ دے گا کہ میں ہر چیز کے لیے سوال کروں گا۔ 1736 70واں سورہ 1736، خدا نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ یاد ہے یہ آیت؟ جو نہیں پتا اس کے پیچھے مت پڑو۔ کان کے معاملے میں سوال کیے جائیں گے، آنکھ کے معاملے میں سوال کیے جائیں گے، دل و دماغ کے معاملے میں سوال کیے جائیں گے، اور ہمیں کیا کہا گیا؟ روکو مت، جانے دو۔ ہر تیری سوچ مسلمان، کیونکہ میں نے کل پرسوں یا 2 دن پہلے کہا تھا، دین بغیر ذمہ داری نہیں ہو سکتا۔ اس دین کے اندر ہم اگر ہے تو ذمہ داریاں بھی ہے۔ تو میں نے ایک چھوٹا سا سوال پوچھا، آپ کہیں گے مولانا آپ ممبر پر ہو نا، اس لیے آپ کو آپ کی جرأت ہوتی ہے کہ ہم سے آپ کے مجمع کو آپ پوچھ لیتے ہو کہ کس لیے مجلس میں آئے ہو۔ ارے مولانا اپنے آپ سے تو پوچھو کہ آج مجلس کیوں پڑھ رہے ہو؟ واہ واہ کے لیے، ہدیہ کے لیے، لوگ ہاتھ چومے اس سے لیے، کس کے لیے مجلس پڑھ رہے ہو؟ اس کا جواب آپ کے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ اس کا جواب کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے۔
ویسے آپ کے پاس ہر کام کے پیچھے نیت کیا ہے اس کا جواب آپ سب کے پاس ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ثواب سوال کرنے کے بعد آتا ہے اس میں سچائی کتنی ہے، کیونکہ یہی سچائی قیامت کے دین کی تیاری کا نام خدا نے بتایا. اور علی جب کچھ کہتا ہے تو وہ قرآن سے ہٹ کر نہیں کہتا. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا کائنات نے کہا من حسنت نیتہ امدہ التوفیق، جس کی نیت بہترین ہو جائے اس کو آ کے توفیق گلے لگ جاتی ہے. پڑھا ہے نا ہم نے یہ، جس کی نیت حسین ہو جائے. حسین کب ہوگی نیت؟ جب میری نیت سچی ہوگی، سچائی ہوگی میری زندگی میں. پانچویں امام نے کیا کہا تھا؟ فقط سچ بولنے کی بات نہیں، الصدق فی الاعمال، ہر ایک عمل کے اندر سچائی، اخلاص بھی ہونا چاہیے، ریا نہیں ہونا چاہیے، لیکن سب سے پہلے سچائی ہونا چاہیے. ہم وہ دین والے ہیں جس کا دین ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میرا دین سچا دین ہے. اب ان سب سچائیوں کے اوپر 48 منٹ صلو علی محمد و علی محمد. ان سب سچائیوں کے اوپر مولا کائنات نے ایک ایسی سچائی کو سب سے بڑی سچائی پیش کی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم حضرات، ہم سب، میں بھی آپ کے ساتھ، اس سچائی کے اندر کتنے سچے اپنے آپ کو پاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو سوال کیا کہ تو اپنے آپ سے پوچھ مسلمان آج کی مجلس میں تو کیوں آیا ہے، ویسے ہی مولا کائنات ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ سب سے بڑی سچائی سے بھرپور اگر کوئی بات ہے تو یہ ہے، جب مولا یہ بتا دیں گے تو مجھے اپنے آپ کو پوچھ کر اس سوال کا جواب دینا ہوگا. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا کائنات نے کہا اصدق الاقوال شہادت لا الہ الا اللہ. اصدق الاقوال شہادت لا الہ الا اللہ. باتوں میں اگر سب سے زیادہ سچی کوئی بات ہو سکتی ہے تو یہ والی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالی. اس سچائی کے اندر میں کتنا سچا ہوں؟ کیا واقعاً حقیقتاً میرا معبود فقط اور فقط صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے کہ نہیں میرے لا الہ الا اللہ میں چھوٹی موٹی گڑبڑ ہے؟ قبرستان کی دعا آپ کو یاد دلاؤں، یاد ہے پچھلے سال پڑھی تھی؟ مسلمان یاد رکھنا، سچائی جو ہے نا وہ سب سے کام آنے والی نیکی ہوگی، خدا نے کہا. اور قیامت کے دن کا انتظار نہیں ہوگا. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم نے کہا اذا مات العبد قامت قیامتہ، بندہ جب مرے گا تو اس کی قیامت شروع ہو گئی. قیامت ہی ہوئی، خدا کے بارگاہ میں بندہ کھڑا ہو گیا. اذا مات العبد فقد قامت قیامتہ، جب بندہ مرے گا، اس کی موت آئے گی تو یہ سمجھ لے کہ تیری قیامت آ گئی.
قبرستان میں جاتے وقت مولا کائنات نے کہا ہے کہ جب قبرستان میں داخل ہو تو مردوں کو، مرحوموں کو یوں سلام کیا کرو. کتنی بار لا الہ الا اللہ آیا ہے عباس؟ کسی کو یاد نہیں؟ دیکھا میں نے کہا تھا مجلس سے کہاں یاد رہتی ہے. ہاں 6 یا 7 مرتبہ میں پڑھ دیتا ہوں، عباس تو گننا، انگلی سے گننا ہو جائے گا. مولا کائنات نے کہا جب قبرستان کے اندر داخل ہو تو بولو، پڑھو السلام علی اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ بحق لا الہ الا اللہ کیف وجدتم قول لا الہ الا اللہ من لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ بحق لا الہ الا اللہ اغفر لمن قال لا الہ الا اللہ واحشرنا فی زمرۃ من قال لا الہ الا اللہ. کتنے ہوئے؟ 10 مرتبہ مولا کائنات نے کہا کہ جب قبرستان کے اندر داخل ہو تو جا کے یہ پڑھو، کیونکہ سب سے زیادہ سچ اگر کوئی بات ہے تو یہ ہے لا الہ الا اللہ. اور قبر میں جو گئے ہیں وہ کون ہے؟ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے گئے. یہ بھی سلام ہے لا الہ الا اللہ کہنے والوں سے، لیکن وہاں سوال یہی ہوگا کیف وجدتم قول لا الہ الا اللہ من لا الہ الا اللہ. ارے تم نے قبر میں جا کے لا الہ الا اللہ کو کیسا پایا؟ کیسا پایا؟ اے مسلمان بیدار ہو جا، ویک اپ. جیارتھی جائے گا تیارتھی سوار. سچائی اپنی زندگی میں پیدا کر، اپنے نفس کو دیکھ. کبھی کبھار اپنے سے شرم آتی ہے کیونکہ یہ پھل ہے ایمان کا، اور قیامت کی تیاری کرنا ہے. خدا نے حکم دیا چیپٹر 2 ورس نمبر 281، خدا نے رسول خدا کو کہلوایا کہ میں قیامت کے دن سے ڈرتا ہوں. خدا نے ان کا بھی تذکرہ کیا کہ یہ اہل بیت علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ارے وہ دن ہوگا کیا؟ چھوٹی سی مثال اور مصائب کی طرف. اس دن سے ہمیں ڈرنا نہیں، سچائی لانی پڑے گی. قرآن مجید سورہ حج 22واں سورہ آیت کا نشان 1 شروع ہوتا ہے. خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے لوگو یا الناس ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. وہ دن کیا ہوگا؟ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ارے اس دن تم دیکھو گے حمل والی عورت کا حمل گر جائے گا. دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی. ترى الناس سكارى، لوگوں کو تم بے ہوش پاؤ گے. وما هم بسكارى، ارے ان کے ہوش نہیں اڑ گئے ہوں گے، وہ اس لیے بے ہوش ہوں گے. کیوں؟ وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. اس دن اللہ کا عذاب شدید ہوگا. اے خدا کے بندے بیدار ہو جا، اپنی زندگی میں سچائی کو پیدا کر. یہ کربلا ہمیں سچائی کا درس دیتا ہے. آپ کو پتا ہے میں جب پڑھتا ہوں، پچھلے سال بھی پڑھا تھا، حسین مظلوم کو لوگوں نے خط لکھے تھے نا، کوفہ والوں نے حسین مظلوم کو خط لکھے تھے. وہ خط لکھنے والے کہاں گئے؟ جناب مسلم جب کوفہ میں آئے ہیں
تو مسلم کا کیا حال ہوا؟ کیسے مسلم علیہ السلام در بدر گھومے، ان کی شہادت بھی ہو گئی۔ یہ کون لوگ تھے؟ خط لکھنے والے۔ لیکن جب حسین کے سامنے کوئی سچا ہوتا ہے نا، تو وہاں پر خود حسین اس کو خط لکھتے ہیں۔ کوفے والے نے خط لکھا، سب پھر گئے، لیکن ایک شخصیت ایسی ملتی ہے جس کو خود حسین نے خط لکھا۔ کون؟ حبیب ابن مظاہر۔ حبیب آپ کو پتہ ہے وہ شہید ہے جس کے لیے علماء کرام کتابوں میں بھی مشہور ہے کہ عاشور کے دن شام غریبہ سے پہلے فوراً مقتل میں اگر کسی کا سر فوراً شہادت کے بعد نو کے نیزے پر چڑھایا گیا ہے تو ایک تو ہمارے آقا و مولا مظلوم حسین ہے، دوسرا یہ ہے حبیب ابن مظاہر۔ حبیب کے ساتھ ماجرا کیا ہوا؟ جب یہ پورا قافلہ کوفے کے اندر آیا ہے تو تاریخ کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ حبیب کا ایک بچہ تھا، بیٹا تھا جس کا نام قاسم۔ اس کو پتہ چلا کہ لوٹا ہوا قافلہ آیا ہے، وہ بازار میں نکلا، اس نے کیا دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر کا سر ایک گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا ہے۔ وہ نزدیک آیا، گھوڑے سوار کو کہا کہ اے بندے خدا، میں تجھے تھوڑے پیسے دوں گا، تو تھوڑی دیر کے لیے یہ سر مجھے دے دے۔ سامنے والے نے پوچھا بچہ کیوں یہ سر کو چاہتا ہے؟ کہا یہ میرے بابا کا سر ہے۔ عزادارو، یہ حبیب کا چھوٹا بچہ قاسم تھوڑی دیر کے لیے اپنے بابا کا سر لیا اور واپس دے دیا۔ میں کہوں گا قاسم ارے تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے تو نے بابا کے سر کو چاہا، سر آ گیا۔ ارے ہائے حسین کی بیٹی سکینہ، ارے جب بھی اپنے بابا کا سر چاہا ہے ظالموں نے تماچے مارے ہیں۔ ارے کتنی مظلوم سکینہ۔ عزادارو، آپ نے ارباب منبر سے سنا ہوگا نا، ارے روایتوں میں دو نام ہے، کبھی کبھار جناب زینب علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے، ارے کبھی کبھار جناب ام کلثوم کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ قافلہ قید سے رہا ہو کر نکل رہا تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ اگر کوئی رو رہا ہے تو وہ جناب ام کلثوم ہے۔ کسی نے آ کر پوچھا، کہا بی بی اتنا رونا کیوں؟ کہا مجھے ایک وقت یاد آتا ہے، ایک وقت تھا جب یہ سکینہ تھی نا، مجھے پوچھا کرتی تھی کہ جب پرندے کو دیکھا تھا کہتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں کہا کرتی تھی بیٹا یہ اپنے اپنے گھر آشیانوں میں جائیں گے۔ تب پوچھتی تھی پھوپھی اماں کیا ہم بھی گھر جائیں گے؟ ارے میں کہتی تھی بیٹا انشاءاللہ گھر جائیں گے۔ مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے، اس لیے عزادارو یہی ام کلثوم جب واپس مدینہ آئی ہے نا تو کتابوں میں اسی ام کلثوم کا ایک مرثیہ ہے۔ مدینہ یہ بی بی داخل ہوئی، داخل ہونے کے بعد ایک مرثیہ پڑا ہے، مدینہ کو داخل ہوئے ام کلثوم نے کہا یا مدینہ جدنا لا تقبلینا، اے ہمارے نانا کے مدینہ ارے ہمیں قبول نہ کرنا، ارے خرجنا من کی اہلا جمعہ، ہم جب تم میں سے نکلے تھے ہمارا پورا خاندان تھا، ارے جب واپس آئے تو ہمارا حال کیا ہو گیا؟ ارے رجعنا فی کی، ہم واپس آئے نانا کے مدینہ را رجالان ولا بنینا، نہ ہمارے مرد باقی رہے نہ ہمارے بچے باقی رہے۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضاء وتسليما لأمره ماتم حسين